اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن مقدس کو جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم نے اس قرآن مقدس کو ایک بزرگی والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے اور طلوع صبح صادق تک رہتی ہے۔ تو دو باتیں سمجھنے کی ہیں، پہلے یہ کہ شب قدر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے۔ تو رات کا اطلاق جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، رات کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ غروب آفتاب پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہ مغرب سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ کب تک رہتی ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو یہ اس وقت تک جو ہے شب قدر رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو ایک تحفے کے طور پر دیا ہے اور ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرما، کہ جو شخص شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں نفلی نمازیں پڑھے گا تو اس کے سابقہ گناہ جو پاسٹ کے جو ماضی کے جو اس کے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو شب قدر کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو ایک مبارک رات کے اندر اتارا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جس بندے کو ذکر اللہ کے اندر مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرے تو یقیناً وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات کے اندر عبادات کے اندر توجہ دینا ہے۔ شب قدر کب ہوتی ہے اس کے متعلق کوئی متعینہ تاریخ جو یقین کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعین بتائی گئی تھی کہ یہ شب قدر کب ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلے، مگر فلاں انسان جو ہے فلاں مسلمان جو ہے آپس میں کسی بات کو لے کر جھگڑنے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو دیکھا کہ دو مسلمان جھگڑ رہے ہیں، تو اسی اثنا جو ہے اسی درمیان جو ہے شب قدر کی جو تعین تھا اس کا تعین تھا یہ چیز اٹھا لی گئی۔ لیکن اس کی کئی حکمتیں بھی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اگر شب قدر ایک دن متعین ہو جاتی تو پھر مسلمان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادات نہ کر پاتے، وہ صرف ایک رات کو عبادت کر لیتے اور مطمئن ہو جاتے۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان کو عبادت کرنے کا موقع مل گیا۔ اب انسان جو ہے آخری عشرے کے اندر جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے تو اس کے ثواب کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر یہ شب قدر جو ہے یہ متعین ہو جاتی اور پھر کوئی بندہ اس رات کے اندر جو ہے گناہ کا ارتکاب کرتا تو وہ عذاب الہی کا شکار ہو جاتا، اللہ رب العزت اس کی گرفت کر لیتے۔ تو اس وجہ سے شب قدر کو جو ہے وہ مبہم کر دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں ہم جتنا زیادہ عبادات کو ترجیح دیں گے
اور جتنا زیادہ ہم عبادات کے اوپر فوکس کریں گے تو اتنا ہی اللہ رب العزت کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری عشرے کے اندر عبادات پر بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے، چونکہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کے اندر ہوتی ہے۔ عشر کہتے ہیں 10 کو، یعنی 10 دن پہلے کی 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، یعنی جو تیسرا عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات پر بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے۔ اور ان راتوں کا جو آخری عشرہ ہے ان عشروں کے اندر جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں تو انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے اوپر دھیان دینا چاہیے، عبادات کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور ان راتوں میں بھی 27 رات کو زیادہ امکان ہے کہ شب قدر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے آخری عشرے کے اندر عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، رات بھر جاگتے، ذکر اللہ کے اندر مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ چونکہ شب قدر کے آخری عشرہ میں ہونے کا زیادہ احتمال ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادات پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس عشرے کے اندر عبادات کے لیے بہت زیادہ دھیان دیا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ کہ دوسرے عشروں کے اندر اتنی توجہ نہ دیا کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے، تو رمضان المبارک کے اندر جو آخری عشرہ ہے اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے عبادات کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو شب قدر کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کے اندر جو ہے شب قدر ہوتی ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے، پھر بھی ہم مسلمان جو ہے اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے، ہم اس کی تلاش و جستجو کے اندر کوئی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں ان راتوں کے اندر خوب عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو ایک تحفہ دیا ہے، لیکن ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم عبادات کو بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ پوری رات نہیں جگ پا رہے ہیں، لیکن اس بات کا ضرور خیال کریں کہ ہم اس آخری جو عشرہ چل رہا ہے اس عشرے کے اندر ہم گناہوں سے بالکل 100% جو ہے اجتناب کریں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ گانے لگا لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے جو لوگ نائٹ میں کام لگاتے ہیں، جیسے کہ درجی وغیرہ ہیں، یہ پورے رات کام ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکے جو وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی جو لوگ رات جاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک گانا نہ سنو اس وقت کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں آتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک بیوقوفی ہے۔ میں نے سختی سے کچھ بچوں کو منع کیا، میں نے کہا یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس میں جس طریقے سے ثواب جو ہے رمضان کے اندر بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ کے اندر جو ہے گناہ کی بھی جو قباحت ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس لیے آپ مکمل طور پر جو ہے گناہوں سے اجتناب کریں، اور رمضان المبارک کے جو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر عبادات کے اوپر اب زیادہ توجہ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کے تلاش کرنے کی اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔